السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس نمبر 20 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے باب سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات سماعت کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم مزید کچھ معجزات کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس درس کو شروع سے لے کر آخر تک آپ ضرور سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سن کر کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی اس درس کے لنک کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ SDI آڈیو چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے درس کا آغاز حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اونٹ کی فریاد۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو ایک دم دم ہلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے قریب جا کر اس کے سر اور اس کی کنپٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے۔ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے، لہذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 352۔ ام سلیم کی روٹیاں۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور آواز سے محسوس کیا ہے کہ آپ بھوکے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کی چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیج دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ مسجد نبوی شریف میں صحابہ اکرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھے اور حضرت طلحہ کے مکان کے پاس تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر بی بی ام سلیم کو یہ خبر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان سے نکل کر نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے تشریف لا کر حضرت بی بی ام سلیم سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو لاؤ۔ انہوں نے وہی چند روٹیاں پیش کر دیں جن کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا۔ آپ کے حکم سے ان روٹیوں کا چورا بنایا گیا اور حضرت بی بی ام سلیم نے اس چورے پر بطور سالن کے گھی ڈال دیا۔ ان چند روٹیوں میں آپ کے معجزانہ تصرفات سے اس قدر برکت ہوئی کہ آپ 10 آدمیوں کو مکان کے اندر بلا کر کھلاتے رہے اور وہ لوگ خوب
शिकम शेर होकर खाते और जाते रहे, यहां तक कि 70 या 80 आदमियों ने खूब शिकम शेर होकर खा लिया। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 505। बाब अलामातिन नबूवत। हजरत अबू हुरैरा की थैली। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो आपने मुझे चंद खजूरें अता फरमाई। तो मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन खजूरों में बरकत की दुआ फरमा दीजिए। आपने उन खजूरों को इकट्ठा करके दुआए बरकत फरमा दी और इरशाद फरमाया कि तुम इनको अपने तोशादान में रख लो और तुम जब चाहो हाथ डालकर इसमें से निकालते रहो, लेकिन कभी तोशादान झाड़ कर बिल्कुल खाली न कर देना। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु 30 बरस तक उन खजूरों को खाते रहे, बल्कि कई मन उनमें से खैरात भी कर चुके, मगर वो खत्म नहीं हुई। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा थैली को अपनी कमर से बांधे रखते थे, यहां तक कि हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के दिन निहायत रिक्कत अंगेज और दर्द भरे लहजे में ये शेर पढ़ते हुए चलते फिरते थे। लिन्नासि हम्मुन वलिहम्मानिन बैनहुम हम्मुल जुराबी व हम्मुश शैख़ उस्मान। लोगों के एक गम है और मेरे लिए 2 गम है, एक थैली का गम और दूसरे शेख उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु का गम। खाने में बरकत। गज़वे अहज़ाब में तमाम मुहाजिरीन और अंसार खंदक खोद रहे थे। हजरत जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त भूखे हैं। वो अपनी बीवी के पास आए और पूछा कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने 1 सा जौ निकाला और घर में एक बकरी थी। हजरत जाबिर ने उसे ज़बा किया और बीवी ने आटा गूंदा, गोश्त देगची में चढ़ाया गया तो हजरत जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए चले। बीबी ने कहा कि देखो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा लोगों को लाकर मुझे रुसवा न करना। हजरत जाबिर आए और चुपके से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहा कि हमने खाने का इंतजाम किया है, आप चंद असहाब के साथ तशरीफ ले चलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले खंदक को पुकारा कि आओ। जाबिर ने दावते आम की है और हजरत जाबिर से कहा कि जब तक मैं ना आऊं चूल्हे से देगची न उतारी जाए और रोटी न पके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों को लेकर रवाना हुए। हजरत जाबिर घर में आए तो बीवी ने बुरा भला कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं क्या करूं? तुमने जो कहा था मैंने उसकी तामील की थी। जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपके सामने आटा पेश किया गया। आपने उसमें अपना लुआबे दहन मिला दिया और बरकत की दुआ की। इसी तरह देगची में भी लुआबे दहन डाला और दुआए बरकत की। उसके बाद आपने रोटी पकाने और सालन निकालने का हुक्म दिया। कमोबेश 1000 आदमी थे, सब खाकर वापस गए, लेकिन गोश्त और आटे में कोई कमी नहीं हुई। बुखारी शरीफ। अंगुश्ते मुबारक से नहरें। अहादीस की तलाश व जुस्तजू से पता चलता है कि आपकी मुबारक उंगलियों से तकरीबन 13 मौके पर पानी की नहरें जारी हुई। उसमें से सिर्फ एक मौके का जिक्र यहाँ किया जाता है। 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा का इरादा करके मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए और हुदैबिया के मैदान में उतर पड़े। आदमियों की कसरत की वजह से हुदैबिया का कुआं खुश्क हो गया और हाजरीन पानी के एक एक कतरे के लिए मोहताज हो गए। उस वक्त रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाए रहमत में जोश आ गया और आपने एक बड़े प्याले में अपना दस्ते मुबारक रख दिया तो आपकी मुबारक उंगलियों से इस तरह पानी की नहरें जारी हो गईं कि 1500 का लश्कर सैराब हो गया। लोगों ने वजू और गुस्ल किया, जानवरों को भी पिलाया, तमाम मशकों और बर्तनों को भी भर लिया। फिर आपने प्याला में से दस्ते मुबारक को उठा लिया और पानी खत्म हो गया। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने पूछा
کہ اس وقت تم لوگ کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے فرمایا ہم لوگ 1500 کی تعداد میں تھے، مگر پانی اس قدر زیادہ تھا لو كنا 100,000 لكفانا. اگر ہم لوگ 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو یہ پانی کافی ہو جاتا۔ مشکات شریف حدیث نمبر 32، باب المعجزات۔ سبحان اللہ۔ اسی حسین منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت انس و حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روایتوں سے بھی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہونے کی حدیثیں مروی ہیں۔ سراپائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ بنایا، اسی طرح جمال صورت میں بھی یکتا اور بے نظیر بنایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خلوت و جلوت، سفر و حضر میں جمال جہاں آرا کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال کی جو تصویر کشی کی ہے، اسے سن کر یہی کہنا پڑتا ہے جو کسی مداح رسول نے کہا ہے، لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انه لا يخلق. یعنی اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں، اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی پیدا نہیں فرمائے گا۔ آپ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہیں۔ چند سطور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائے اقدس کے حوالے سے باختصار نقل کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں آپ کی الفت و محبت دوبالا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائے مبارک کے تعلق سے کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔